کشمیریوں کے قتل عام کا اور کشمیریوں کو مجبور کرنے کا کہ اس نے پتھر ہاتھوں میں لیے اور بندوقیں اٹھائی. یہ وہ دور تھا جب کشمیری لڑکیوں کی عصمتوں کو بازاروں میں لوٹا گیا. باپ کے سامنے میں کشمیر گیا ابھی 6 سال کا جب کانگریس کی حکومت میں نے سیکورٹی کو چھوڑ دیا. کہیں 3 ویلر سے گیا, کہیں بس سے گیا. میں نے لوگوں سے سوال کیا تو لوگ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے. جن لوگوں نے مجھے پہچان لیا ان سے کھل کر بات کی. انہوں نے ایک بات یاد بتایا. ایک بات اپنے گھر میں تھا, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. 4 بیٹیاں اس کی, چاروں بیٹیوں کی عصمت ماں اور باپ کے سامنے کشمیر میں لوٹی گئی. ماں کو دل سے دورہ پڑ گیا, ختم ہو گیا. باپ پاگل ہو گیا. اس درندگی کا ذمہ دار کون؟ نوجوان جا رہا ہے کشمیر میں, بکرا گولی مار دی. نوجوان گھروں کے باہر بیٹھے ہیں, آ گیا گولی مار دو, گولی مار دو. آخر اس کا بھی تو کوئی ذمہ دار ہے. ہم اگر آتنکواد کے خلاف ہیں, ہم اگر بندوق اٹھانے کے خلاف ہیں, اگر ہم پتھر بازی کے خلاف ہیں, تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں جو کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہوا. کشمیری ہم سے کہتا ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان ہمارا ساتھ نہیں دیتے. میں ان سے یہ کہتا ہوں اس کی وجہ ہے یا بندوق کو اٹھانا چھوڑ دیں, یہ حملے چھوڑ دیجیے, بے گناہوں کا قتل چھوڑ دیجیے. ہم حکومت سے بات کریں, ہم کہیں کہ آؤ مذاکرات کی طرف, کیونکہ مذاکرات کے علاوہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کشمیر میں امن قائم ہوگا تو مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا. لیکن پتھر اور بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں. اب کیا اب تو ختم وہ کشمیر اہم پوائنٹس میں نے بیگ بھیج دیا نا, اس کو دنیا کی جنت لے کے کہا آتے جاتا. میں نے بولا تھا آپ کو رکھیے گا, آپ کیمرہ اس میں رکھنا. میں نے بولا تھا آپ سے وہ کشمیر ٹیب اس میں رکھوں گا. جہاں پرندوں کی چہچہاٹ سے یاد تھا سیاح مجھے, خوش ہوتے لیکن تھے, تھا وہ کشمیر سامان پیک کیا. جہاں چشموں کی آوازوں سے اور چشموں کو دیکھ کر سیاح خوش ہوا کرتے تھے, آج اس کشمیر میں بے گناہ قتل ہونے والے گھر والوں کی آنکھیں اور چیخیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کسی کا قتل نہ ہوا. جس نے کیا ان لوگوں نے بھی کیا جو جہاد کے نام پر کشمیر میں بندوق اٹھائی. اس سے گھر میں داخل ہوئے, لڑکیوں کی عصمتوں کو لوٹا, پیسہ کیا, احتجاج کیے. کہاں کا جہاد ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا, اس عمل کو چھوڑنا ہوگا. جبھی ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان کشمیر کے ساتھ ہوگا. لیکن ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں جو بے گناہ ہیں. ہم عام کشمیریوں کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے جہاد کے نام پر کشمیر میں آتنک پہنچایا. ہم دنیا میں وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا میں آتنک پہنچایا ہوا ہے. ہم امن کے دائی ہیں. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. کہ ہم ایک بار نہیں لاکھ بار کہہ چکے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, اسلام کا مطلب سلامتی ہے. اور جو اسلام کے نام پر اسلام جو دہشت
کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ صحیح ہے تو ساتھ دے سکتے ہیں جو صاف کرے. عزیزان محترم، میں نے مختلف بیانات کے لیے کشمیر کے ساتھ کل میں نے خط پاکستان کا وزیر اعظم جناب شاہی صاحب کو لکھا. میں نے کہا کہ رمضان کا مقدس مہینہ میں اپیل کرتا ہوں عسکریت پسند نوجوانوں سے، کشمیری رہنماؤں سے، پاکستان اور ہندوستان کے حکومتوں سے تو وہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں امن کی بحالی یعنی پائے بندی کا اعلان اور مذاکرات سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے کہا کہ غوربل وادی کشمیر شادمانیوں کی یہ مشہور تھی، آج ایک اشرفار وادی بن گئی. ہزاروں افراد خون خرابے اور AK-47 کے سائے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. آج یہ ناقابل یقین سا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ کبھی وادی کشمیر کو صدیوں کی جنت کہتے تھے، آج یہ پتھرگاہ بن گئی ہے اور موت و تباہی کا یہ کھیل صورتحال کو اور مستقیم بنا رہا ہے. اور امن اور بات چیت کا راستہ ہی حقیقت پسندانہ موقع ہے. اور ادارے محترم، رمضان کا یہ مقدس مہینہ اور اس میں یہ صورتحال کہ انسانیت لہو لہان ہو گئی. جو مہینہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کیا، اس مہینے میں سازش ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب کریم ان لوگوں کو، ان طاقتوں کو، ان سازش کرنے والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جن کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان آج آزمائش میں مبتلا. ہمیں آزمائش سے صرف وہی ذات نکال سکتی ہے، کوئی باپ کا کرتاب ہم کو اس سازش سے نجات دلا سکتی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو خالق کائنات ہے. ہم آج اس بابرکت مہینے کے آخری جمعے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب کریم پوری دنیا میں امن و امان کا، فلسطین میں امن و امان کا، سیریا میں جو حالات ہیں وہاں امن، برما میں حالات پر امن. ہم ان نظاروں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دے سکتے. یہ وہی ذات ہے جو اس ذاتی کو دیکھ رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چھوڑ دیا. جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. لیکن آج حالات یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن، اولاد باپ باپ کی دشمن، بہن بھائی کا دشمن، بھائی بہن کے دشمن، اور یہ سب قرب قیامت ہے. قرآن قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، یہ بے روی، یہ شراب نوشی، یہ جوا، یہ مکاری، یہ عیاری، یہ حالات، یہ سب قرب قیامت ہے. ہم آج دعا کریں اس رب کی بارگاہ میں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا میں ہم امان عطا فرمائے، اور جو لوگ